دیوار یہ ایک پل کے اندر ایسی دیوار آ جاتی ہے، ایسی بس ایک دیوار آ جاتی ہے، اس کے ارد گرد دیکھی نہیں آتی، دیوار ہوتی ہے۔ اچھا چلو اگر دیوار کو میں انگریز کی زبان میں سجاؤں، یہ جیمر لگے ہیں، موبائل کی کال جو ہے سگنل نہیں آ رہے، جیمر لگے ہیں، وہ جیمر کی دیوار دکھاؤ کہاں ہے، دکھاؤ تو صحیح، کہاں ہے وہ دیوار جو تیرے سگنل چھین رہی ہے؟ آتی ہے جیمر کی دیوار نظر آتی؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میری آواز کٹ جائے تو میں جیل کے ساتھ ہوں، میرا گھر جیل کے ساتھ ہے، یہاں جیمر لگے ہوئے ہیں تو اب پھر کروں گا، اس نے پہلے بتایا۔ یا اس نے کہا جی ہمارے دفتر میں انہوں نے خود جیمر لگا دیا، ہم فون جمع نہیں کراتے تو انہوں نے کوئی جیمر لگا دیا، چل نہیں جاؤ۔ یہ جیمر کی دیوار کبھی مجھے دکھا دے کوئی بندہ، میں نے تو نہیں دیکھی، میرے پاس نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ بزرگی ہے، نہ کوئی ولایت کے دعوے ہیں۔ کوئی بندہ مجھے جیمر کی دیوار دکھائے، جو آخر دیوار ہوتی ہے نا جس سے ہمارے سگنل بند ہو جاتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ، اللہ پاک جل شانہ اسی طرح جیمر لگا دیتا ہے ان چھیننے والی طاقتوں اور قوتوں کو، اور دنیا کے جیمر توڑنے کے لیے بھی طاقتیں موجود ہیں، لیکن رب کے جیمر کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ہاں کوئی نہیں توڑ سکتا، اس کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا، وہ جیمر لگے ہوتے ہیں۔ بابا فرید جب تشریف لائے نا تو یہ اجودھن جو تھا پاک پتن، یہ جنگل تھا، اتنا بڑا جنگل، اور لوگ رہتے تھے۔ آج بھی وہاں کے علاقے والوں کی بولی کو جانگلی کہتے ہیں، وہ ایک پٹی ہے اس کو جانگلی زبان کہتے ہیں۔ جنگل ہی جنگل تھا، جنگل ہی جنگل تھا۔ وہاں ایک صاحب نے آپ پہ ایک بندہ تھا، وہاں کا بہت بڑا جوگی تھا، لوگوں کا رجوع بابا جی اللہ والے تھے ان کی طرف ہو گیا، تو انہوں نے جادو کر دیا حضرت بابا فرید میں۔ تو آپ کے داماد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، خادم بھی تھے، شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت مجھے تو کوئی یہ جادو نظر آ رہا ہے، تو فرمایا کہ بھائی اگر تجھے جادو نظر آ رہا ہے تو اس کا علاج کر دے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے مجھے ایک علم دیا تھا کہ میں دیکھوں یہ کس نے کیا، تو دیکھا کہ وہی شخص ہے جس کا آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے جادو کر دیا، تو پھر باقاعدہ جادو کا علاج کیا، اور جادو کے علاج میں جو میں آپ کو آج کی اس نشست میں اہم بات بتا رہا ہوں، جادو کے علاج میں جو خاص چیز دی، فرمایا وہ سورۃ کوثر کے 129 دفعہ کا کڑا دیا، حصار کیا، حفاظت کی 129 دفعہ۔ اور کیا کیسے وہ بھی بتاؤں، شاید یہ میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ بابا جی کو سامنے بٹھایا، اب آپ کا خلیفہ بھی تھا، خادم بھی تھا، وہ داماد بھی ہے، سامنے بٹھا کے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور پہلے اجازت لی کیونکہ حضرت کا مقام مرتبہ زیادہ۔ حضرت نے فرمایا اجازت اس لیے ہے کہ اب تو معالج ہے، میں مریض ہوں، تو معالج ہے، اور احکام معالج میں معالج جو کہے وہ حکم اس کا ضروری ہوتا ہے ماننا۔ میں آپ کو سامنے بٹھا کے آپ کے ارد گرد سورۃ کوثر ایسے لپیٹ رہا ہوں جیسے ریشم کی ڈوری ہو، ریشم کی ڈوری ہو، ریشم کی تار ہو، اس تصور کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ۔ اچھا آپ نا، میں نے یہ تصور کئی دفعہ کیا،
آپ ایک بار کر کے دیکھیں، اپنے اوپر ریشم کی ڈوری لپیٹیں، اپنے کسی پیارے محبوب پہ، اپنے کسی عزیز پہ سورۃ کوثر پڑھیں، ایک بار، 2 بار، 3 بار، 129 بار پڑھیں اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کے نور کی ڈوری ہے، سنہرے رنگ کی ہے، سنہرے رنگ کی، اور یہ میں اس کے جسم پہ لپیٹ رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ پڑھیں، آپ گمان نہیں کریں گے۔ میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو بتایا، اس نے کہا جی آپ نے تو جو بچایا تھا میری بیوی کے لیے، بیوی تو ٹھیک ہوئی، میں بھی خود ٹھیک ہو گیا، میرے پاس ایک ایسا روگ تھا میں نے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ بیوی ہاتھوں سے جا رہی تھی، میں نے کہا میرا روگ تھوڑا ہے، اس کا زیادہ ہے۔ کہا کہ دنیا کی آخری ٹینشن تھی میرے اوپر، ڈپریشن، ٹینشن وغیرہ وغیرہ، کوئی چین سکون نہیں تھا، کچھ میرے اوپر حالات ایسے آئے تھے جس کی وجہ سے، تو کہنے لگے کہ میں نے جو ہے وہ ریشم کی تار، سورۃ کوثر، یہ عمل کیا۔ کہا کہ صبح شام بیٹھ جاتا تھا بیوی کا تصور کر کے اور سورۃ کوثر پڑھنا شروع کر دیتا تھا، ہاتھ میں 129 کی تسبیح، اور ایسے تصور کے ساتھ پڑھتے 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 کہا کہ تسبیح ختم ہو جاتی تھی، میرا جی نہیں چاہتا تھا میں پڑھنا چھوڑوں۔ کہا کہ وہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ڈوری کی ایک لپٹ میری بیوی پہ آئی، ایک میرے پر بھی آ رہی ہے، ساتھ ساتھ میرے اوپر بھی وہ سنہری ڈوری، وہ سنہری ریشم کا دھاگا، اور وہ ڈوری میرے اوپر بھی لپٹ رہی ہے۔ اس لیے اس تصور کیفیتوں میں ڈوب جاتا تھا۔ اور کہا کہ پھر 129 دن گزر گئے، کہا کہ اب عالم یہ ہے میں نہ پڑھوں تو ایسے محسوس کرتا ہوں میں خالی خالی، اور کوئی چیز ہے جو مجھے جس کی ضرورت ہے۔ دیکھو یہ نشہ ہوتا ہے نا، نشہ، یہ نشہ ایک کیفیت بن جاتی ہے، نشہ ایک کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کو ایک بے چینی، بے قلی، بے قراری ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے چائے کا نشہ ہے، وہ کیفیت ہے، بس وہ کیفیت ہو تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا نشہ بن گیا اور میرے لیے لذت کا سامان بن گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ایک گردہ فیل ہو چکا ہے، دوسرا فیل ہونے والا ہے، دل کام کر رہا ہے صرف 30%، دماغ کے کچھ حصے ڈیڈ ہو گئے ہیں، اور جسم مفلوج تھا، دنیا کی ساری بیماریاں تھیں، دنیا کی ساری بیماریاں، جاگ رہے ہیں؟ دنیا کی ساری بیماریاں تھیں۔ میں نے انہیں بتا دیا، میں نے کہا سورۃ کوثر کی نا ریشم کی ڈوری والا عمل کر۔ اس نے کہا ریشم کی ڈوری کہاں سے ملے گی؟ مجھ سے کہنے لگا، میں کہ اسی کے اندر ہے، اسی کے اندر ہے، بس یہ تصور پکا کر، تصور ایسا ہو کہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تصور ایسا ہو، یہ اتنا مضبوط ہو تصور، اور اتنا طاقتور ہو تصور، لگنے وہی 10 15 20 منٹ ہیں، لگنے وہی ہیں۔ پھر ایک اور بتاؤں اس تصور کا فائدہ، اس تصور پہ تھوڑی سی بھی آپ توجہ کر لیں صبح شام، آپ صاحب مراقبہ ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ بندہ اتنا صاحب مراقبہ ہوتا ہے، اتنا صاحب مراقبہ ہوتا ہے، اگر کچھ عرصہ، چند مہینے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، کچھ عرصہ سورۃ کوثر کو 129 بار صبح شام اس کیفیت کے ساتھ پڑھ لے، تو پھر اللہ پاک اس کو کشف کی کیفیت دیتے ہیں اور مراقبے کی کیفیت دیتے ہیں، اور اس کی آنکھیں ایسے بند ہوتی ہی کائنات کے وہ احوال دیکھتی ہے جس کی مثال یوں ہے کہ سامنے اندھیرا ہے، لیکن یوں دوربین پہ ایسے آنکھوں کے ساتھ دوربین لگتی ہے، اندھیروں میں کائنات ایسے کھلنا شروع ہو جاتی ہے نا، ہے یوں دوربین لگتی ہے،
جو ایک پل میں ایسے دوربین لگتی ہے، کائنات اندھیروں میں ایسے کھلنا شروع ہو جاتی. کہتے ہیں اچھا وہ سامنے بندہ ہے، وہ سامنے ہے، وہ سامنے ہے، وہ کر رہا، وہ کر رہا، وہ کر رہا. ایسا مزہ آتا ہے، ایسی لذت ملتی ہے، ایسا سکون اور سرور ہوتا ہے سورۃ کوثر کو اس تصور کے ساتھ پڑھنے میں. اور جو اس تصور کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے بخت اور برکت بس دو چیز ہے. بخت اور کے دروازے کھل جاتے ہیں. بخت اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ میرے دو لفظ اللہ کرے مجھے بھی یاد رہیں اور آپ بھی یاد رکھیں. مجھے بھی یاد رہیں اور آپ بھی یاد رکھیں. بخت اور برکت، بخت اور برکت. تو کون کھلوانا چاہتے ہیں؟ سب ہیں؟ تو پھر اس کو اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں، اس کو اس کیفیت کے ساتھ، اس کو اس جذبے کے ساتھ، اس کو اس ولولے کے ساتھ، اس کو اس درد کے ساتھ پڑھیں. پڑھ کے دیکھیں دوستو. کبھی نا دل نہ چاہے نا تو اس کو سمجھانا، بتا آج موبائل کو کتنا وقت دیا تھا تو نے. کبھی دل نہ چاہے نا اس کو سمجھانا، فلاں محفل میں کتنا وقت دیا تھا اور زندگی میں کتنی، زندگی کے کتنے لمحے تیرے ایسے گزرے تھے جس پہ تجھے کبھی ندامت اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ اس نا کہنے لگے میرے والد کہتے ہیں کہ میرا پردادا کہتا تھا، والد کے والد کہتے تھے کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، مقروض نہیں ہوگا، تنگ دست نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، کوئی جادو کا وار دشمن کا حسد اثر نہیں کرے گا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ میں نے سورۃ کوثر گڑ گڑا کے پڑھ کے اللہ سے منوا لی ہے. اللہ سے منوا لی ہے. اللہ سے منوا لی ہے. میں نے منوا لی ہے. پھر دیکھ اللہ پاک کی رحمت ہے اور اللہ کی عطائیں اور اس کی کریمی. ہاں منوا لیں. اوہ بابا جی تھے قبرستان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ان بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا جب یہ زندہ تھے ان کی منت کرتا تھا، یہ نہیں مانتے تھے، اب مر گئے ہیں اس کی اللہ کی منت کر رہا ہوں، اب وہ نہیں مانتا. میں منت ہی کر رہا ہوں. پہلے ان کی منت کرتا تھا، پہلے ان کی منت کرتا تھا تو یہ نہیں مانتے تھے. اب اس کی منت کر رہا ہوں کہ معاف کر دے، مغفرت فرما دے، اب وہ نہیں مانتا. اس کی منت کرنے، اس من کی، اس تن کی، اس جذبے کی، ان کیفیتوں کی منت کرنے کو منوائیں. اور ان کے منوانے میں ہماری خیر ہے، عافیت ہے. ان کے منوانے میں ہمارے لیے راحت ہے، رحمت ہے. اور ان کے منوانے میں ہمارے لیے برکت ہے. کو منوائیں، منوائیں. آپ سوچ نہیں سکتے. آپ وہ ہر جمعرات جو تسبیح خانے میں آ کے اور تسبیح خانے سے دور بیٹھے ہوئے جو جہاں جہاں بھی ذکر خاص کرتے ہیں، یہ ختم خواجگان ذکر خاص، ایک ایک لفظ اللہ کی منت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک ایک لفظ اللہ کی محبت کے ساتھ جڑا ہوا، ایک ایک حرف اللہ کے تعلق کے ساتھ جڑا ہوا، اور ایک ایک نہیں گمان کر سکتے. اور پھر یہ ذکر خاص کے بعد ہم جو یہ تیسری جمعرات ہے ہماری جاگلوں کی، تیسری ہے نا، ذکر خاص کے عمل کی دوسری ہے.
تقسیم کی تیسری ہے. یہ جو اس پہ دم کر دیتے ہیں اور پھر گھر والوں کو خود کھلاتے ہیں، یہ تو آپ ذکر خاص کے لفظوں پہ تو غور کریں. میں نے پہلے بھی بتایا، صدیوں سے یہ الفاظ میں نے نہیں چنے ہوئے ہیں. صدیوں 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 سے بڑی بڑی ہستیاں جب بھی ان پہ حالات آئے، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، سختیاں، ناکامیاں آئیں، جب بھی ان پہ، صدیوں سے جب بھی ان پہ، تو انہوں نے ذکر خاص مل بیٹھ کے پڑھا، گڑ گڑا کے پڑھا، اور پھر ان کے حالات ایسی غیب سے، کیونکہ لفظ ناممکن تو میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے تو کوئی ناممکن ہے ہی نہیں. لفظ ناممکن تو میرے آپ کے لیے ہے کہ جی یہ ناممکن ہے، تو اللہ کے لیے کون سا ناممکن ہے؟ تو میرے آپ کے لیے ہے. یہ ناممکن کو ممکن کرنے والا ذکر خاص ہے. یہ ناممکن کو ممکن کرنے والا. اور پھر خود سوچیں، مسافر، پردیسی، بوڑھے، جوان اور سفید بالوں والے، کوئی گڑ گڑانے والا، کوئی بھکاری، کوئی، وہ مل بیٹھ کے جب اس کو پڑھتے ہیں، غم کی کیفیت، دکھ کی کیفیت، درد کی کیفیت، پورے جذبے سے، پوری دل کی گہرائیوں سے اللہ کے نام کو بیٹھ کے پڑھیں گے. کوئی اس سمندر میں ایک موتی ایسا ہے جس کی وجہ سے سب کی قبول ہے، سب کی قبول. کوئی ایک موتی ایسا ہے سب کی قبول ہے. میں کھڑا تھا وہ سمندر کے کنارے وہاں استنبول میں، تو لہریں آ کے ایسے لگ رہی تھی. ساتھ لکھا ہوا تھا، بندہ ہے اس میں لکھا ہوا تھا، بندہ بھاگ رہا ہے. کہنے لگے احتیاط سے کھڑا ہونا، یہاں سونامی آ سکتا ہے. ایسے لکھا ہوا تھا پورا انگلش میں. یہ چھوٹی چھوٹی لہروں کے مغالطے میں نہ رہنا. کوئی ایسی بڑی لہر آئے گی تجھے بھی ساتھ لے جائے گی. اسی طرح اس کی رحمت کی یہ چھوٹی چھوٹی لہریں وہ ہمارے مطابق ہیں. اللہ کی تو کوئی لہر چھوٹی ہے ہی نہیں نا، یہ لہریں ہیں. لیکن جب یہ ذکر خاص کی جو لہر ہے یہ آئے گی، ساری مصیبتیں ساتھ لے کے چلی جائیں گی. ساری پریشانی، سارے غم، ساری پریشانیاں، سارے غم. وہاں نا میں نے دیکھا کہ وہاں سمندر کے کنارے پہ نا نان حلوہ پڑا تھا. شکل ایسی تھی، اتنی سی. اس نے کہا جی یہ جیلی فش ہے، ایسی غبارے کی طرح. ایک وہ پڑی تھی، ایک ادھر پڑی تھی، ایک ادھر پڑی تھی. میں کہا سمندر بھی نان حلوہ بانٹ رہا ہے. کوئی ایسی لہر آئے گی اور یہ ذکر خاص اور اس کی طاقت اور اس کی تاثیر صدیوں سے آزمودہ ہے. کوئی بھی، غور سے سنیے گا، کائنات میں ولی ایسا نہیں جس نے ذکر خاص نہ کیا ہو. اور کوئی بھی ولیوں کے غلام جیسے ہم غلام بیٹھے ہیں ایسے نہیں جنہوں نے ذکر خاص نہ کیا ہو. اور پھر جس نے کیا ہو اور اس نے جھولی نہ بھری ہو، یہ بھی کائنات میں آج تک اس کا ثبوت نہیں کہ خالی گیا ہو. کوئی خالی گیا ہو، کوئی بے آسرا گیا ہو، کوئی بے سہارا گیا ہو، کوئی نہیں ایسے. یہ چھوٹے چھوٹے راز اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، اور زندگی کو ایسے بہترین بناتے جائیں. ذکر خاص اور ریشم کی سنہری ڈوری، ریشم کی سنہری ڈوری ایسے لپیٹ. تصور میں ڈوب، گھر جا یا تسبیح خانے میں کہیں کونے میں بیٹھ اور تصور میں ایسے ڈوب اور لپیٹتا جا. اور اس نور کی ڈوری میں ساری شفائیں، ساری راحتیں، ساری رحمتیں، سارا سکون، سارا چین، ساری عزتیں،
सारी बरकतें, सारी अताएं और सारी शफकतें उस नूर की डोरी में मौजूद है। और ये जिक्र खास, ये तो एक ऐसा सुनामी आएगा, तेरी सारी मुसीबतें, सारे दुख, सारे गम, सारे जागू, सारी परेशानियां और सारी तकलीफें बहा के ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। गमज़दा दिल और परेशान दिल और हालात की सख्तियों और तलखियों का मारा हुआ दिल, गमज़दा दिल, परेशान दिल, हालात की सख्तियों और तलखियों को मारा हुआ दिल, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मरहम है, सुकून है, बहुत बड़ा। बाज पाउडर ऐसे होते हैं छिड़कने से खुशबू होती है, बाज में ना उसमें सब पुदीना होता है, पेपरमिंट होता है, छोटे छोटे जरे होते हैं, उससे फिर ठंडक भी आती है, इसमें खुशबू भी है और ठंडक भी है, दिलों की ठंडक, दिलों की राहत। सोचे कोई बेऔलाद आया था, बेऔलाद आया और जिक्र खास की महफिल में शामिल होता रहा, कोई दर्द भरा, कोई गम भरा, कोई हालात का मारा, कोई सख्तियों का, कोई तलखियों का, कोई नाकामियों का, कोई परेशानियों, ये सारे हजरात दुखों के मारे दुनिया में कहीं बैठे हैं, दुनिया के में कहीं बैठे हैं, वो इन गमों के मारे हुए हैं और इन दुखों के मारे हुए हैं। तो उनको ये अगर मरहम मिल जाए, उनको ये दवा मिल जाए, उनको ये दुआ मिल जाए, काम बन गया, मसाइल हल हो गए, मुश्किलें दूर हो गई, उनको ये चीज अगर मिल जाए तो, उनको अगर ये चीज मिल जाए तो काम बन गया, काम बन गया। और नाकामियां दूर, मसले हल, मुश्किलें दूर, हालात की सख्तियां तलखियां, वो करीम है, उसके निजाम अनोखे हैं, उसके निजाम अनोखे हैं। मैंने कहा ना कि जैमर की दीवार किसी ने देखी है? अच्छा, मोबाइल पे कुछ नहीं होता, वाईफाई है, और उसने कहा नेट और पासवर्ड और ये उस वक्त खुलता है, और फिर कुछ भी नहीं होता तो मोबाइल को तवीज दिखाएं, QR कोड, बस। ये कुछ जरूरी नहीं कि हमारी अक्लों में सब कुछ आ जाए। और ये तावीज कितने साल हुए होंगे आया होगा अंदाजा हमारे माशरे में? 10 साल है? 10 साल तो नहीं, मैं थोड़ा है भाई, हमें तो चलो चंद साल से ये तावीज आया है, और चंद साल से ये तावीज आया है और यूं छाया है, और ऐसा छाया कि बस फिर उसके ऊपर सारी दुनिया ही खुल गई, सारी कायनात ही खुल गई। तो जिक्र खास को यकीन के साथ, सूरत कौसर को यकीन के साथ, और उसके अंदर जो दर्द है उस दर्द को यकीन के साथ, यकीन वाले को मिलता है। आप जज्बे वाले हैं, आप यकीन वाले हैं, जितना यकीन, जितना दर्द और जितना गम, उतना उस करीम की अता और उतना उस करीम की मेहरबानी, उतना उसका फजल, उतना उसका करम। जितना यकीन, जितना यकीन, जितना यकीन, इस यकीन को कमजोर करने वाली बहुत सी ताकतें दाएं बाएं से आएंगी। हर बर्फ पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार। तो यकीन के साथ हमारी जिंदगी गुजरे, यकीन के साथ। मुझे उस दिन एक बंदा कहने लगा परेशान बहुत ज्यादा, मैंने कहा जा 70 दुख किताब ले ले, एक एक बंदे के घर पहुंचा, तेरे मसले हल हो जाएंगे। जब अभी ये पहली दफा आई थी, मुझे मिला, मुझे कहने लगे मसले हल हो गए। मैं कहा क्यों? उसमें मसलों के हल का हल है, तूने लोगों को हल दे दिया। अल्लाह कहता है कि ये मेरे बंदों पे इतना करीम बनता है, फरिश्ते हटाओ इसके सामने सारे ताले, जैमर खत्म करो।
चल भी, जैमर हट गए और अल्लाह पाक ने कहा तू जा, कामयाब है। मैंने कहा जा ये किताब ले, एक एक घर को अदब से पहुंचा, जितना ज्यादा फैलाएगा तेरी सख्तियां, तलखियां, परेशानियां, हालात परेशानियां खत्म होते जाएंगे। और निजाम अजब है उसका। हम कहते हैं हर चीज हमारी अक्लों में आ जाए, अक्लों में आ जाए, कैसे आएंगे अक्लों में? तो कुछ चीज आ ही नहीं सकती। मैं उस दिन बड़ा परेशान हुआ, मेरी परेशानी थी उस दिन, मैं ना अपने दफ्तर में बैठा ना हाले दिल लिखवा रहा था, रिसाले का तिब्बी आर्टिकल हाले दिल मैं लिखवा रहा था। मेरे साथ पड़ा हुआ था प्रिंटर, क्लिक हुआ, कागज यूं निकला और प्रिंट होके आ गया। ये क्या है? फिर उन्होंने प्रिंट निकाला है। ओहो, सामने बैठे थे कंप्यूटर वाले, उन्होंने लफ्ज डाले हवाओं में लफ्ज डाले हवाओं में, हवाओं में यूं उड़ते आए और कंप्यूटर में आए और कागज पे छाप के सामने। ऐसा मुझे झटका लगा, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग ने इसको किस अंदाज से सोचा। मैं कही आप करिए, ये तेरा गैबी निजाम है, कागज हमारे सारे कोरे हैं। जब तू फैसला करने पे आता है ना, बाख्त और बरकत का, बाख्त और फिर ऐसी कोरे कागज में लिखे हुए आ जाते हैं और उन पे नविश्ते लिखे हुए आ जाते हैं, बख्त के, बरकत के, रिज़्क़ के, इज्जत के, सेहत के, दौलत के, औलाद के, अता के, रूह के, रूहानियत के, अपनी मोहब्बत के, मोहम्मद आले मोहम्मद, असहाबे मोहम्मद, औलियाए मोहम्मद, कमली वाली। ऐसे कागज तो कोरा पड़ा हुआ था, चिट्टा कागज सफेद पड़ा हुआ था, और किसी ने लफ्ज भेजे, कंपोज करके ना लफ्ज भेजे, और मशीन खुद ब खुद चल पड़ी जिसे मैं प्रिंटर कह रहा हूं, और कागज बाहर निकल आया। ये क्या है? फिर मेरा ज़हन सोचना शुरू हुआ, मैं क्या वाह मौला वाह, तो इसी तरह फिर अता करता है, इसी तरह देता है, इसी तरह तेरे खजानों से और अताओं से फिर बंदे रंगे जाते हैं, और इसी तरह बख्शिश और बरकत और दौलत और औलाद और घर और नेमतें और सवारियां और लुकमे, इसी तरह। कागज तो कोरा पड़ा था, कागज तो कोरा पड़ा था, कैसे लिखा गया? कागज तो कोरा पड़ा था, कैसे लिखा गया? लिखवा लें अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपना लें अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, लिखवा लें, लिखवा लें। आएंगे ऊपर का निजाम, नीचे का निजाम नहीं। वो बादशाह है या गुलाम है, वो आका है या गुलाम है निजाम ऊपर का। ना मेरे बस में है, ना आपके बस में, बेबस है हम। हमारा बादशाह बेबस है, हमारा सदर, हमारा वजीर आजम, हमारा मुल्कों का सदर, अमेरिका का सदर, रूस का, सब बेबस हैं हमारे। इसलिए बेबसों को हम क्या गालियां दें और उनसे क्या शिकवे करें और उनको क्या ताने दें? उनके लिए तो दुआ करें, उनके लिए दुआ बनती है। सारे बेबस हैं, सारे बेबस हैं। कागज कोरे पड़े हैं, और ये सूरत कौसर के लफ्ज और जिक्र खास और ये दुआएं जिक्र ऐसे अर्शों से ऐसे आएंगे, कहेंगे इसकी नस्लों के मुकद्दर में लिख फरिश्तों लिखो, और यूं लिखा हुआ कागज निकल के ऐसे बाहर आ जाए। आओ मुकराओ किताबिया इन्नी ज़ननतुम अन्नी मुलाकिन हिसाबिया फी ईशतिर राज़िया। ऐसे हाथ पे कागज आएगा उड़ता हुआ क़यामत के दिन, जिसको कुरान में बयान किया। मुझे तो प्रिंटर ने हिला दिया, मैं बैठा लिखवा रहा था, मतलब लिख रहा था मैगजीन का हाल दिल, तिब्बी आर्टिकल, खानदानी हालात में लिखवाता हूँ, लिख रहा था। अचानक प्रिंटर में से कागज निकल आया और मैं फिर घूमता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। ये 2 हफ्ते पुरानी बात है,
دو ہفتے پرانی بات ہے، لیکن مجھے آج تک وہ نقش اور کبھی نہ جائے گی، یہ کوئی نقش ایسی ہوئی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو یہ یقین عطا فرمائے کہ یقین کی دولت سے محروم نہ ہو جائے۔ اگر یقین کی دولت سے محروم ہو گئے نا، وہی آنکھیں تھیں ابو جہل کی سے ساری عمر شک وسوسے بدگمانی دیکھی، اور وہی آنکھیں تھیں بلال کی جس نے ساری عمر یقین سے دیکھا۔ آنکھیں تو وہی تھی، ہستی بھی وہی تھی۔ تو ان چیزوں پہ یقین ہو، اور اگر مجھے نہیں ملا، میرے لینے میں کمی، میرے کرنے میں کمی، اس کریم کی عطا میں کمی نہیں ہے، عطا میں کمی نہیں ہے، عطا میں کمی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ایسا یقین، ایسا یقین، ایسا یقین۔ میں اصل میں یہ جو ہمارا روحانی مسافروں کا ترکیہ کا سفر ہے، اس کے انتظامات کے لیے کیا ہوا تھا۔ پھر الحمدللہ ایک ہوٹل، کوئی حالات تھوڑے سناتا ہوں، ایک ہوٹل ہو گئی، امید ہے ہو جائے گی۔ ایک ہوٹل دیکھی، یہ مہنگی ہے، یہ مہنگی ہے، کیونکہ پیر صاحب کو تو اپنا حصہ پورا ہوتا ہے، پیر صاحب کا آنا جانا فری ہوتا ہے، اس لیے میں قافلے نہیں لے جاتا۔ مجھے دنیا کہتی ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے، میں کیا بولا، میرا برتن کمزور ہے۔ طے یہ ہوا کہ ہر بندہ ڈائریکٹ انہی کو ہی اپنی جو بھی ہوٹل کا خرچہ ہے وہی لگوائے گا، انہی کو۔ تو ایک ہوٹل دیکھا، اچھا تھا، کوئی 5 سے 7 منزلہ۔ اس کا حال دیکھا، حال بڑا ہونا چاہیے، لوگ آئیں گے، کیونکہ اس جمعرات کو تسبیح خانے کا درس بھی وہیں ہوگا۔ تسبیح خانے کا جو درس ہے وہ میرے خیال میں 17 اپریل کی جمعرات بنتی ہے۔ 18 کو جمعہ ہے اپریل کو، اور وہ 17 کی جمعرات بنتی ہے انشاءاللہ۔ رب کی تقدیر میں کیا فیصلے ہیں، واللہ غالب علی امرہ۔ تو اس کا انتظام کرنے گیا، اور رعایت ہو جائے، کھانا کیسا ہوگا، ترکش کھانا ہوگا، پھر ساتھ کوئی دیسی کھانا بھی ہو، یہ بھی ہونا چاہیے، اچھا پانی کی بوتل ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ وہ سارا کرتے کرتے وہ الحمدللہ بہت سخت طے ہو گیا کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے۔ پچھلے دفعہ بھی لوگ آئے تھے تو ہوٹل کے کمرے ختم ہو گئے تھے، پھر لوگوں نے اور ہوٹل میں جو ہے وہ جگہ لی تھی۔ لوگوں کا جذبہ سچا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں وہاں آنا آسان ہے اور یہاں ہمارے لیے کچھ مسائل ہیں، تو وہاں پھر یہ ترتیب الحمدللہ بن گئی۔ اللہ اس میں ہمارے ان مشوروں میں خیر عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنا۔ پوری دنیا پیاسی ہے، سچ پوچھیں جو لوگوں کی طلب۔ میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ کہنے لگا، پہلے میں نے موبائل کھول کے آپ کے فوٹو نکالا، آپ کی پگڑی نہیں تھی، یہ ٹوپی تھی۔ پھر میں نے کہا وہ بکری والے ہیں، پھر آئے، ایک اماں آ گئی، دوسری اور خواتین آ گئی، دوسرے لوگ آ گئے، آپ بکری والے ہیں، آپ بکری والے ہیں۔ اور سچ پوچھیں یہ لفظ مجھے دبائے جا رہا تھا کہ طارق تیری پہچان نہیں ہے، یہ اس کے نام کو تو لیتا ہے، وہ پہچان ہے۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ ایک پیغام پھیلایا آپ نے ابکری کے ذریعے، تسبیح خانے کے ذریعے ایک پیغام پھیلایا، اور اللہ نے وہ پیغام لوگوں کے دلوں میں ایسے ڈال دیا، لوگوں کے من میں ڈال دیا، جذبوں میں ڈال دیا، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ اللہ کرے اللہ میری نیت سچی کر دے، کیونکہ جو 2-4 بندوں میں جس کی شہرت ہوتی ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔
وہ تو موت بتائے گی کہ 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ درود پاک پڑھیں گے، درود شفا ہے، بہت بڑی شفا ہے، بہت بڑی شفا ہے۔ روحانی جسمانی بیماریاں، دکھوں تکلیفوں کی شفا ہے، اور دل سے پڑھیں گے اپنے تمام روحانی جسمانی دکھ تکلیف مشکلیں پریشانیوں کا جو ہے وہ تصور کر کے پڑھیں گے، اور بہت زیادہ توجہ سے پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یہ درود بھی اور اپنے جتنے نفلی اذکار عبادات سب امت کو مرحومین کو ہدیہ کریں، اور اپنے پیاروں کو ہدیہ کریں، پوری امت کو ہدیہ کریں، ان کو نہ بھولا کریں، ان کی قبروں پہ جایا کریں، ان کو ہدیہ اعمال صدقہ خیرات دیا کریں، نہ بھولا کریں۔ یقین جانیے بڑے خوش بھی ہوتے ہیں اور انتظار بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں انتظار بھی کرتے ہیں۔ طالب علموں کے لیے تعلیمی میدان میں کامیابی نسلوں کے بخت نصیب مقدر کے لیے 3 جمعراتوں پر مشتمل آئندہ جمعرات سے 6 فروری سے آغاز ہوگا۔ ہر آنے والے کو تسبیح خانے کی طرف سے 1 پین 1 قلم مفت ہدیہ کیا جائے گا، اور پیپر دیتے ہوئے یا گھر میں لکھتے ہوئے آپ کے طالب علم اسی پین سے لکھیں، اسی میں 3 جمعراتیں وہ ساتھ لایا جائے گا، اور 3 جمعراتیں اس پہ دم ہوگا۔ 3 جمعراتیں۔ شب برات کا عمل بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، اس میں طاقتور عمل حیرت انگیز، اور اس میں ضرور شرکت کریں شب برات میں، اور شب برات میں۔ اور 10ویں ابکری روحانی کلاس جو ہے 16 فروری کو ہو رہی ہے۔ یہ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار بڑے اہم ہیں۔ 2 جمعراتیں چھوڑ کر جو اگلی جمعراتیں آ رہی ہیں، جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، اس میں شب برات بھی ہے، اس میں روحانی کلاسیں بھی ہیں، اس میں جمعرات کی محفل بھی ہے، بہت اہم ہے، بہت۔ پر اسم اعظم کا دم بھی ہے اتوار کو فجر کے بعد، بہت زیادہ اسم اعظم کا دم کا ڈبہ پہلے لے لیا کریں، اس میں کچھ تعویذ کچھ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ان کو جو ہے استعمال کریں۔ حجویری محل میں پتلی اینٹیں لگ رہی ہیں، اور یہ موقع پھر نہیں آئے گا، تو یہ موقع پھر نہیں آئے گا۔ ان ہاتھوں کو اگر بخت مقدر نصیبوں سے بھروانا چاہتے ہیں تو وہاں چند دن چند ہفتے جا کے اس خدمت میں شامل ہوں، چند دن چند ہفتے۔ یقین جانیے پھر چلا گائیں کہاں بننی ہے، ایک دفعہ لگنی ہے، لگ گئیں، تو اس میں اس خدمت میں جا کے شامل ہوں انشاءاللہ تعالی، اور اسی میں برکتوں اور رحمتوں کے دروازے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار۔ بندش لگوانے کا عمل جو ہے اس کو 15 فروری ہفتہ رات 8 بجے عمل ہوگا۔ 15 فروری ہفتہ رات 8 بجے۔ یہ ہماری کتنی قسط ہوگی؟ 3ری قسط ہوگی۔ یہ رات 8 بجے، انہوں نے یہاں 3ری قسط نہیں لکھی، یہ رات 8 بجے یہ عمل دیکھنا نہ بھولیے گا، بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور۔ اور پارکنگ میں تعاون کریں، گلیاں نہ بھریں، مسلم غیر مسلم سب کے حقوق ہیں، اس کو ذرا کوشش کریں باہر پارکنگ ہو۔ اور تسبیح خانے میں آنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، بسکٹ ٹافیاں کھلونے ضرور حوصلہ افزائی کریں تسبیح خانے میں آنے والے۔ اور اگر سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں، سویا ہوا نصیب، تو جمعرات 3 دن جمعرات سے اتوار تک، عصر سے جمعرات اتوار ظہر تک یہاں گزاریں انشاءاللہ۔ سویا ہوا نصیب اللہ پاک کی رحمت سے جاگے گا، اور برکتوں کے دروازے رحمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے، بہت زیادہ قبول فرمائے۔ آج ایک نکاح بھی ہے، کتنا خوش قسمت نکاح ہوگا جس پہ پیسے لینے کے لیے کاپی نہیں ہوگی،
کتنا خوش قسمت وہ کھانا ہوگا جس میں غریبوں کو شامل کیا جائے گا اور ان کو بھی وہی عزت دی جائے گی جو کسی بڑے کو عزت دی جاتی ہے۔ وہ کتنا خوش قسمت کھانا اور کتنا خوش قسمت وہ محفل ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں خیر پہ رکھے اور خیر کے پھیلانے والا بنائے۔ اب وہ بیٹھ کے ذکر خاص ہوگا اور ذکر خاص کے بعد پھر اس میں ذات کا ذکر ہوگا۔ اب کری لنگر آپ کے سامنے ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے دعا ہوگی اور پھر نماز اور پھر نکاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا اللہ، یا عزیز، یا وہاب، یا کریم، یا حی، یا قیوم۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہم یا قاضی الحاج، یا دافع البلاء، یا حل المشکلات، یا کافی المحبات، یا شافی الامراض، یا منزل البرکات، یا رافع الدرجات،
يا مسبب الأسباب يا مجيب الدعوات يا مان الخائفين يا خير الناصرين يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين أغثنا يا مفرح المحزون رب إني مغلوب لا حول ولا قوة يا الله يا رحمن اللهم صل على آمين استغفر الله الذي لا اب اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے. اور ایک چیز اور ہے کہ یہ جو چاولوں والے کاغذی لفافے ہیں بہت مضبوط ہیں، ان کو میلا نہ کریں، ان کو پھاڑے نہیں، اور ہر دفعہ اگر واپس لا کے دیں گے تو پھر استعمال میں آ جائیں گے. بہت مضبوط ہیں، یہ بات اوروں کو بھی بتائیں کہ یہ جو لفافے ہیں واپس لائیں، میلا نہ کریں، پھاڑے نہیں. تو ذکر کریں اللہ کا، اللہ کے دھیان کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، اور اللہ کا نام، اللہ کے یقین، اللہ کے دھیان کے ساتھ ایسا ذکر ہو کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے، اور اللہ کی رحمت اور فضل متوجہ ہو جائے. پورا دھیان ہو، پورا درد ہو، اور بآواز بلند پورے جذبوں کے ساتھ اللہ کو اپنا جذبہ اور اللہ کو اپنا درد دکھائیں. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آمین. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین 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 یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. اللهم باقیات کباقیات الولید
اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سب کی آمین سننے والے اللہ، درد بھری آمین کی پکار کا جواب دینے والے اللہ، ہماری آمین کو قبولیت کی مہریں لگانے والے اللہ، ہماری آمین کو قیامت تک محفوظ رکھنے والے اللہ، اس آمین کو قبول فرما، اس آمین کو قبول فرما، دردوں کا اور غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا، دردوں اور غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا. اللہ عافیت 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 عطا فرما، عاقبت بہتر کر دے، رحم رحمت کر دے، عطا شفقت کر دے، دنیا آخرت کی ضرورتیں غیب سے پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے. بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما. دنیا آخرت کے سارے غم دور کر دے، دکھ دور کر دے، مسئلے حل کر دے، مشکلیں دور کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے. یا اللہ تو اٹھے ہوئے ہاتھ قبول کر لے، کوئی خالی نہ جائے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی آسیں پوری کر دے، سب کی امیدیں پوری کر دے، سب کی مشکلیں حل کر دے اور سب کی ناکامیاں دور کر دے. بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. مشکلوں میں ہمارا ساتھی بن جا، اے اللہ حالات کی سختیاں تلخیاں ختم کر دے. کسی درد بھرے آمین کہنے والے کی آمین سے سب کی آمین قبول کر لے، سب کی آمین قبول کر لے، سب کی آمین قبول کر لے. اندھیرے رات کے مسافر ہیں، جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اے سخی آقا اب مزید ٹھوکروں سے بچا. اے اللہ مزید ٹھوکروں سے بچا، مزید ٹھوکروں سے بچا. بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بے غموں کو مزید بے غم کر دے، اور جن کے غم ہیں ان کے غم تو اپنے خزانے سے ختم کر دے. دنیا اس دولت رزق صحت عطا فرما، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے ہمیشہ وسعت عطا فرما اور فتنے سے محفوظ فرما. مجھے میری نسلوں کو اس کا خادم بنا، خادم بنا. اللہ ہم سے یہ خدمت نہ چھین لے اور تسبیح خانی کی نسبت نہ چھین لے. یا اللہ اس نسبت کو سدا عطا فرما. اے اللہ کوئی تیری بندی بندہ دور دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا تجھ سے فریادیں کر رہا، آسیں اور امیدیں، اے اللہ تو ان کی آسوں کو، ان کی امیدوں کو، ان کی فریادوں کو، ان کے درد کو قبول فرما، پریشانیاں دور فرما، ناکامیاں ختم فرما. ہمیں تو ہمیشہ ہوائیں اور بہاریں عطا فرما، ہوائیں اور بہاریں عطا فرما، اور تیرے خزانوں میں بہترین نعمتیں عطا فرما. نبی نعمتوں سے مولا محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما. علت ذلت اور قلت سے بچا، علت ذلت اور قلت سے بچا. اپنی خاص عطا اور شفقت، اپنی خاص مہربانی اور رحمت اے اللہ عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما. بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. علت ذلت قلت سے بچا. جو آسیں لے کے آیا ہے ان کی پوری فرما، جو امیدیں لے کے آیا ان کی پوری فرما. سب کو دے دے، سب کو عطا کر دے، بس عطا کر دے، بس عطا کر دے، بس عطا کر دے، بس عطا کر دے، عطا کر دے، عطا کر دے، عطا کر دے. تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے،
غیبی نظام عطا فرما، غیبی نظام عطا فرما، غیبی نظام عطا فرما، غیبی نظام عطا فرما۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین۔